کون ہے؟ تو آگے سے حیران ہو کے آپ سے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر بھائی کس نے نہیں جانا ہے حضرت؟ سب نے جانا میاں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ لیکن حضرت ان کا جانا ہمارے طرح نہیں تھا حضرت جی، ان کے لیے تو موت ہی نہیں ہوتی حضرت، ان کے لیے تو موت پیغام وصل ہوتا ہے حضرت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے اہل حلب کہتے ہیں ہم نے کبھی موذن رسول علیہ السلام کو سجے زبرے نہیں دیکھا، جب بھی موذن رسول علیہ السلام کو دیکھا زیادہ ہی دیکھا۔ کہتے بس ایک دن دیکھا، اس دن تیاری بھی بڑی ہے، داڑھی میں بھی تیل لگا ہے، کپڑے بھی آپ نے نئے پہن رکھے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری حیرانگی کا کوئی عالم ہی نہیں تھا کہ خدا آج کون سا رنگ ہے کہ آج موذن رسول بھی اتنے سجے سورے ہیں۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آ کے عرض کرتے ہیں اے موذن رسول علیہ السلام، لگتا ہے آج کوئی خاص موقع ہے۔ آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص ہے۔ اور کرتے ہیں حضور ہم بھی اسی لیے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایویں نہیں آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تیار، تو حضور کون سا موقع ہے؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا سجتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے، میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے حضرت حضرت کیونکہ حضرت جی حضور نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، جو دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے حضرت، وہ تو حضرت انتظار کرتے ہیں کب پیغام آئے حضرت۔ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا نہیں تھا گھڑی گھڑی گڑیال وجاوے، رین وسلدی پیا گھٹاوے، وہ تو لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، وہ تو شمار کرتے ہیں، ان کا جان نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ لکھا حضرت نے آنکھیں بند کر لی تو احباب کھڑے تھے حضرت۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے نا، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو نزاع کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اسے کلمہ تلقین کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اس کے سامنے بآواز بلند پڑھے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے حضرت۔ یہ باتیں تو عاموں کی نہیں ہیں حضرت، خاصوں کی باتیں تو اور ہیں۔ وہ لکھا ہے وہاں کو ایسا شخص کھڑا تھا جس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کلمہ تلقین کر دیا۔ عرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لکھا آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس کو آگے سے جواباً ارشاد فرماتے ہیں وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے۔ کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے، حضرت جی کتنا یاد کیا ہوگا ان لوگوں نے۔ اس لیے حضرت آج وقت ہے حضرت، آؤ یاد کر لیے حضرت۔ یہ جو اصل مقصد ہے، جو اصل موضوع ہے نا حضرت جی، ہماری توجہ اس سے بہت ہٹ چکی ہے حضرت جی۔ بس ہمارے پاس نعرے ہیں جن کا نہ کو آگے ہے نہ ان کا کچھ پیچھے ہے حضرت جی۔ نہیں ہے، تیاری کریں حضرت جی، تیاری کریں حضرت جی۔ میں جب سیالکوٹ تھا نا، میں اب آپ کو سناتا ہوں کہ سن 2000 میں حضرت میں نے میٹرک کیا، تو پھر اللہ نے رحمت کر دی حضرت، میرے کالج میں میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا۔ پھر اللہ ہی دلوں کے سلسلے بدلنے والا ہے، دل میں خیال آیا، پھر حفظ شروع کیا، پھر سیالکوٹ سے حفظ کر کے لاہور جامعہ نظامیہ آ گئے۔ تو میٹرک میں نا ہمارے جو کلاس انچارج تھے نا، ان کا نام تھا صابر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مزاجن بہت زیادہ سخت تھے، وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے حضرت۔ اور حضرت کا نا ایک اصول تھا کہ جس نے حضرت کا کام نہیں نہ کیا آپ اس کو 12 سوٹیاں مارتے تھے، 6 ایک ہاتھ پہ 6 ایک ہاتھ پہ۔ اور جو اس سے بھی کٹھن سلسلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو جس ہاتھ پہ سوٹیاں پڑ رہی ہیں، اگر آپ نے 6 پوری ہونے سے پہلے ہاتھ بند کر دیا نا یا ہاتھ نیچے کر دیا تو پھر ایک سے سلسلہ شروع ہو جائے گا حضرت۔ بڑا ڈر لگتا تھا حضرت ان سے، پوری کوشش کرتے تھے کہ اگر کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے لیکن حضرت کا کام نہ رہے کوئی۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بھائی انسان ہے نا، کبھی نہ کبھی خطا ہو ہی جاتی تھی، کبھی نہ کبھی کمی کچھ رہ گئی، کوئی خوشی آ گئی، کوئی غمی آ گئی، کوئی غفلت ہو گئی، حضرت کا کام نہیں کر سکے تو پھر کیا کرنا؟ کیونکہ اسکول کے بالکل یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت، ایک انسان کا ڈر حضرت، ٹیچر تھے ہے تو انسان ہی تھے نا، اتنا ڈر ہونا۔ اچھا پھر دعا کرنی، یا اللہ
چل اس طرح کر کے آج بارش ہی برسا دے. اچھا چلیے اس طرح کر یا اللہ آج استادوں کو بخار ہی آ جائے, نہ آئے آج بچ جائے. لیکن پتہ نہیں حضرت کو ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا, کبھی اس طرح نہیں ہوا. حضرت تشریف لے آیا کرتے تھے حضرت, اور پھر ہمیں حضرت کی اتنی سخت سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑتی تھی. وقت تو گزر گیا حضرت. آج اکثر نا تنہائی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی, میں کہتا ہوں یار ایک سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ایک انسان کا سامنا کرتے ہوئے میری جان جاتی تھی حضرت. یار آج کتنے سبق نہیں یاد, کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا جا کے, آج کتنے سبق نہیں یاد. وہ تو انسان تھے نا حضرت جی, وہ تو محبوب ہیں حضرت جی, وہ تو محبوب خدا ہیں حضرت. کل کس طرح حضرت جی ان کا سامنا جا کے کرنا ہے. جیسے میں نے کہا ہم خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی بھی حضرت, ٹوپی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی, نماز والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی, قرآن کریم والا سبق ہمیں نہیں یاد حضرت, ذکر والا, درود والا, صلہ رحمی والا, خوش اخلاقی والا حضرت, کتنے اسباق ہمیں نہیں یاد حضرت. تو کل حضرت کس طرح جانا ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. وہاں تو اقبال بھی رو کے کہتا ہے یا اللہ جیسا حساب لینے تو پھر نہیں کری از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر ہے. حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ لیں حضرت, کیا بنے گا حضرت جی ہے. اس لیے حضرت ان خوابوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلیں اور کچھ عمل کی طرف توجہ کریں حضرت, کچھ عمل کی طرف توجہ. اور جیسے میں نے کہا نا, اگر آپ یہ کیمیہ سعادت پڑھیں, احیاء العلوم پڑھیں, آپ ایسی کتابیں پڑھیں جو صرف صوفیاء کے حالات پہ لکھی گئیں, تو آپ حیران رہ جائیں. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ خود فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں, کہتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا حضرت. فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو شاید حضرت نے بھی آگے سے تربیت کی. حضرت حارث فرماتے ہیں شاید حضرت نے بھی میری آگے سے تربیت کی. فرماتے دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت نے لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گولا ہوا ہے اور حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ ہمیں بھی اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے, لیکن کیا ہے ہمارے چہرے پر آنے والے آثار بتا دیتے ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو, میں مجبوری کھا رہا ہوں. لیکن کہتے ہیں حضرت کے چہرے پہ کوئی ایسا اثر نہیں تھا, بڑے خوش بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. اب فرماتے کھا وہ رہے تھے, جان میری جا رہی تھی. کہتے میں نے کہا ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا ہی گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے پھر دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے کچھ سبب نہیں موجود ہے. کہتے دیکھا تو کونے میں برتن بھی پڑے تھے. کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہوگا روٹیاں لگانے کے لیے. فرماتے دیکھا تو تندور بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال آیا کہ شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی آگ جلانے کے لیے. کہتے دیکھا تو ایک کونے میں لکڑیاں بھی پڑی تھی. فرماتے میری حیرانگی کا عالم ہی کوئی نہیں تھا, لیکن کہتے میں تو آیا ہی سیکھنے تھا. تو کہتے میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گون لیتے. دیکھو حضرت جی کیسے لوگ تھے, وہ تھوڑی اور مشقت فرماتے تو تندور میں اتنی دیر آگ لگا لیتے. ٹھیک ہے جی, جب آگ لگتی تو اس کے پیڑے بناتے, روٹی لگا کے کھاتے. یہ پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے جواب دیتے ہیں اے حارث میں نے آٹا اس لیے نہیں گوندا کہ اگر گونڈتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. میں نے تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, اگر لگاتا تو اس میں بھی وقت لگنا تھا. اگر پیڑے بناتا, روٹیاں لگاتا, لگا کے پھر اس کو کھاتا چباتا, اس میں بھی وقت لگنا تھا. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا, چسکا تو زباں کیا ہے, زباں کے نیچے سارا کچھ ایک جیسا ہی ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جو اتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنے اللہ کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. تو آج حضرت جی دیکھو نا, ہم روٹی بھی کھا رہے ہیں اور اچھی سے اچھی کھا رہے ہیں, لیکن کیا ہے حضرت جی ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کر رہے. ہم حضور نبی علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھ رہے حضرت. نہیں حضرت محنت کرو حضرت, یہ غفلت اچھی نہیں ہے حضرت. خوب حضرت جی اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب اپنے اللہ کو یاد کرو, خوب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھو. اور حضرت جی کر کے تو دیکھو یار, پڑھ کے تو دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو تو صحیح رنگ لگتے ہیں کہ نہیں. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت. اور پھر یہ تو وہی نے نہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو, تو پھر آگے سے جواب کیا آیا ہو بندیا, اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ رود الریاحین امام یا فقیر رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی خوبصورت تصنیف ہے, تصوف کے موضوع پہ لکھی گئی کتاب ہے, بزرگوں کے حالات ہیں اس میں لکھے ہوئے. حضرت نے اس میں
حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، کیونکہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا حضرت، آپ کے کچھ سود کے معاملات تھے حضرت، بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ کو پکارا اسی نام سے، جب بعض احباب ہوتے ہیں نا ان کا نام ہی ان کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے حضرت، تو حضرت کا بھی کام ہی حضرت کا نام بن چکا تھا، لوگ آپ کو پکارتے ہی حبیب سودیہ کہہ کے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے توفیق توبہ دی اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور حضرت جی میری طرح کی توبہ نہیں کی، جس کے لیے بابا صاحب فرماتے ہیں کیسی توبہ ہے او یار، توبہ لٹکے اد وشکار، توبہ وچ تو عمر وے آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی، پکی توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ، پکی کہ جو تا دم آخر تک قائم اور دائم رہی حضرت، ٹوٹی نہیں پھر وہ حضرت کی توبہ، تو بڑی امیری تھی حضرت، پھر آئی فقیری، حضرت نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کیا حضرت جی، حضرت بیٹھ گئے اپنے گھر میں، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، 6 دن، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، ایک دن آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آ کے آپ کو کہتی ہوں حبیب یہ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں، دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، لکھا آپ نے لوٹا، مسلح، تسبیح، قرآن کریم لیا اور جنگل میں چلے گئے۔ صوفیہ تو حضرت پہلے دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں ہے جب انجمن آرائی ہو۔ حضرت میرے حضرت صاحب تھے نا، بزرگ لوگوں نے آنا، علماء نے آنا، حضرت نے بڑا خوش ہونا، تو میرے جیسے دنیا داروں نے آنا تو حضرت کو تھوڑا سا غصہ چڑھ جانا، مزاج میں تھوڑی سی تلخی آ جانی۔ میں نے ایک دن تنہائی میں حضرت سے پوچھا، میں حضور یہ میرے ارگے آندے نے تو کوئی تھوڑا جا غصہ کر دے ہو، تے بزرگ آندے نے، مولوی لوگ آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو، فرماندے نے یار مولویاں دے آیا تاں خوش ہونا، مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی نا، یہ دنیا دار ہیں پھر آگے مجھے دنیا میں گھسیٹیں گے، یہ آئیں گے تو کوئی یار کی بات ہوگی نا، میں تو انتظار کرتا رہتا ہوں کوئی آئے اور یار کی بات شروع ہو حضرت جی، میں تو اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ آئیں گے تو یار کی بات ہوگی، یہ ان کا تو مسلک ہی ہے حضرت، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا، حضرت نے اس کو تو چین ہی یار کے نام سے آتا ہے حضرت۔ اور فرماتے سارا دن میں نے وہاں جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی، کہتے رات پڑی تو میں گھر آ گیا، کہتے جب گھر آیا تو بیوی پہلے انتظار میں کھڑی تھی، کہتے گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال مجھے یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ڈالا، میں نے کہا ہاں کی، مراد ذکر الہی تھی، وہ پوچھتی ہے پھر اگر مزدوری کی ہے تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے پھر ڈالا، میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ کریم بڑا ہے، اور اس لیے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ حضرت جی سچ دسیو کریم ہے کہ نہیں ہے؟ کریم ہے تو ٹرن پھرن دے دے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کریم ہے تو حضرت جی چل پھر رہے ہیں۔ وہ لکھا نا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوئی چور پکڑا گیا، تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو رو پڑا، کہتا ہے جی مجھے ایک موقع دیں اور چھوڑ دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیوں چھوڑ دیں، تو نے چوری کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو خود بھی تسلیم کر رہا ہے کہ چھوڑ کیوں دوں؟ اور کرتا ہے حضور اس لیے چھوڑ دیں کہ میں نے آج پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا۔ دیکھو کتنا یقین تھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی کریمی اور ستار العیوبی پہ، آپ بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، ایک چوری کرتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اور کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ آج پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا، اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے، پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں۔ ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، اس سے کیا چھپا ہے حضرت؟ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے کیا چھپا ہے حضرت؟ لیکن کیا ہے؟ وہ کریم ہے حضرت، وہ کریم ہے حضرت۔
بی بی صاحب آگے سے کہنے لگی اچھا چلو پھر کل مانگ لیجئے گا. اب فرمایا دوسرا دن آیا، پھر میں چلا گا. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. حضرت ان کا تو مسئلہ کی حضرت یہ ہے. اب فرماتے سارا دن حضرت جی پھر جنگل میں اسی طرح منگل ہوا اور اللہ اللہ کی جو ہے نا ضربیں لگتی رہی. حضرت فرمایا سارا دن گزارا، رات پڑی تو گھر آ گیا. اب فرماتے آنے سے پہلے بی بی صاحبہ پھر منتظر کھڑی تھی. کل والے سوال، حبیب مزدوری کی؟ اب فرماتے میں نے کہا کی. وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر پیسے کدھر ہیں؟ اب فرماتے میں نے پھر ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اب فرماتے بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہ شروع کر دینا، بلکہ 2 دن کے پیسے لینا. اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے. اب حضرت جی جو صوفی ہوتے ہیں نا ان کے دل ہوتے بھی بڑے حساس. ادھر آ کے تیر لگا سیدھا، اس نے کیا کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے حضرت نے. اور میں وہ کہا کرتا ہوں حضرت جی کچھ تو ہوا ہوگا نا جب حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا. دعا کرو ہے یار اتھے ہی مریے سی، دعا کرو اتھے ہی جان نکلے. حضرت جی ساڈے روز جڑے سی یار بدلے ہوندے نے نا، دعا کرو اتھے ہی جان جائے. حضرت جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا. اب فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا. اب فرماتے خیر تیسرا دن آیا جو حکم شیخ تھا. اب فرماتے سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. کہتے جب رات پڑی تو میں بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹالا ہے، آج کیا کہہ کے ٹالنا ہے؟ کچھ ایسا ہی نہ بول دے جو سنا ہی نہ جائے، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، کیا کروں؟ اب فرماتے میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہو. جب رات کافی ڈھل جائے گزر جائے گی نا، سو چکی ہوگی گھر جاؤں گا، رات گزارو کل کی کل دیکھیں گے. اب فرماتے میں پھر ذکر میں مشغول ہو گیا. اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر پہنچا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے تو آدھی رات لیکن میرے گھر میں چولہا جل رہا ہے. اب فرماتے میں بڑا حیران ہوں یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. کہتے پھر دل میں خیال آیا کسی کو میری فقیری پہ ترس آ گیا ہوگا، کو دے گیا ہوگا کچھ، اس نے چولہا چڑھا لیا. اب فرماتے میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا. اب فرماتے ہیں جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوش بھی بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. اب فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اور اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. اب فرماتے ہیں سوال میں خود سے کر رہا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کہتی کیا ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کہ کیوں کیا ہوا، وہ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. اب فرماتے جب اندر گیا نا تو اندر جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس جس چیز کی ضرورت تھی سبھی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. وہ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا، آپ کے مالک نے آپ کو بھی تنگ نہیں کیا، یہ اسی کے بندے آئے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. اب فرماتے ہیں میں رو پڑا. کہتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے وہ بھی تھوڑی سی نرم پڑ گئی اور روتا دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روئے نا، صرف سامان نہیں آیا ساتھ آپ کے مالک کا پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو آگے سے کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. ہاں یار ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، تو پھر کیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. حضرت عبداللہ بن زید رحمت. اور میں آپ سے گزارش کروں گا یار کو تھوڑی تھوڑی مطالعے کی عادت ڈالو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت. ہاں کیونکہ جہاں ان کا نام بھی لیا جائے وہاں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. پڑھو ان کو حضرت، آپ کو پتہ چلے حضرت
یہ تھے کیسے؟ حضرت عبداللہ بن زید آپ نے اب نکاح نہیں کیا حضرت، مجرد ہی رہے حضرت. پھر وہی تیرے عشق میں ہے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، اسی طرح زندگی گزاری. بڑھاپا آ گیا. وہ لکھا ہے سید محمد شعیب حریفیش رحمۃ اللہ کہ حضرت بیٹھے نا کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں حضور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ لکھی تھی جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا وہ نکاح کی عمر کو پہنچا، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، تو اللہ جل شانہ جنت میں نا ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح کر دیں گے. تو زندگی تو اسی طرح گزر گئی دیوانگی میں، جذب کا ہی غلبہ رہا. تو جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں بھائی جنت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے. تو پھر دل میں خیال آیا کہ اگر ہونا ہی ہے تو پھر جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ وہ بھی تو کوئی عام ہستی نہیں نہ ہوگی، وہ بھی تو کوئی خاص ہی ہوگی. اب فرماتے میں بستر پہ لیٹے نہ اللہ کے حضور دعا کر دی، یا اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. وہ لکھا ہے کہ پہلی رات حضرت کی دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول ہوئی، تیسری رات جب کر کے سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور خواب میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں. حضرت کی آنکھ کھل گئی، ساتھ ہی تہجد کا وقت تھا، نوافل ادا کیے اور نماز فجر پڑھ کے سواری لے کے بصرہ گئے. ظاہر ہے حضرت نام تھا اپنے وقت میں، شیخ تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے. بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے آپ. لوگ عرض کرتے ہیں حضور آج بغیر بتائے کس طرح شفقت فرمائی. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور رہتی تو ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی سے تو ملنے آئے. لوگوں نے اس کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں اس سے مل نہیں سکتا کوئی؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اس کی حرکتیں دیوانوں والی ہیں. آپ نے فرمایا کیوں کیا کرتی ہے؟ حضور اگر کوئی رو رہا ہو نا تو وہ اس کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اسے دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. اس کی اس دیوانگی پہ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضرت. اور ایسی دیوانی ہے کہ اجرت پر نا وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، اور جو ہم اسے بکریاں چرانے کی اجرت دیتے ہیں نا بس کچھ ضرورت کے تحت رکھ لیتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے گئی ہے، عصر کے بعد لوٹے گی، انتظار کیجئے، آرام فرمائیے، آئے گی تو مل لیجئے گا. اب فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے، یہ بتاؤ گئی کی سمت ہے. لوگوں نے سمت بتائی، وہ لکھا ہے کہ حضرت جنگل میں تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لیکن جب جنگل میں پہنچا نا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، قربان جاؤں، ہے تو عورت زال لیکن کام اس کے مردوں والے تھے. اب فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل میں نا وہ مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے. لوکاں جی کی مشہور ہے کہ بکریاں چارن جاندی، لیکن وہاں اس جنگل میں اللہ سے لو لگائے کھڑی ہے. اب فرماتے میں حیران ہو گیا. اب دوسری حیرانگی اس بات پہ تھی کہ بھائی اگر یہ تو نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ اب فرماتے جب اس طرف دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے بکریاں چرا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوں، یہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ بھیڑیوں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی. اب فرماتے میں اسی حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی آ گئے. ہائے 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 قربان جاؤں یار، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاں حضرت جی کمائیاں تو انہوں نے کی نا، ہماری کمائیاں کچھ بھی نہیں ہیں حضرت، ہماری کمائیاں کچھ، کمائیاں تو ان کی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. فرماتے ہیں وہ کہتی ہے کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں ہی نہ گئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. اب فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے بھی کیا تو آگے سے حضرت میمونہ کی جواب ساتھ فرماتی ہیں عبداللہ
جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا، اسی نے تیرے بارے میں رات کو مجھے بھی بتا دیا ہے۔ لیکن حضرت جی ہماری راتیں تو اب کیبل کی نظر ہوگی، ہماری راتیں تو فلمیں کھا گئی ہیں، اب ہماری راتیں تو حضرت پانوں کی دکان پہ اور چائے کے کھوکھوں پہ گزرتی ہیں حضرت۔ اب وہ راتیں کہاں ہمارے پاس رہیں جو مسلوں پہ گزرا کرتی تھی حضرت جی، اب وہ راتیں ہمارے پاس کہاں رہی ہیں حضرت جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے۔ ہماری راتیں تو فیس بک کی نظر ہوگی، ہماری راتیں تو حضرت جی یوٹیوب کھا گئی۔ نہیں حضرت جی، تلاش کرو وہی راتیں، تلاش کرو حضرت وہی راتیں۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں حضرت جی تم کبھی اسے طلب تو کرو، پھر نہ دے تو بات کرنا حضرت جی، ہم طلب ہی نہیں کرتے۔ یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، یہ صوفی بھی تھے، یہ محدث بھی تھے، محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ اب فرماتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ اپنے کام میں آسانی کے لیے نا، فرماتے ہیں میں نے ایک لونڈی خریدی بازار سے، کہتے اس کو خرید کے گھر لے آیا۔ فرماتے ہیں اللہ نے بڑا عالی شان گھر دے رکھا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو سارے ہی کمرے دکھائے اور میں نے پوچھا تو جو کمرہ چاہے نا تو رکھ لے۔ تو فرماتے ہیں گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا نا کوڑا، ٹوٹی ہوئی چیزیں پڑی تھی۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگی میں نے یہ رکھنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اتنے اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تو یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو محمد حسین کہتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے سونے ہوتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں گی، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہی ہو جائے گا۔ آپ فرماتے میں حیران ضرور ہوا کہ بھئی ایک لونڈی اور اتنی گہری بات۔ پھر آپ فرماتے میں نے کہا ایک گھر سے بک کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے، کسی عالم سے سن لی ہوگی اس نے یہ بات تو کر دی اس نے بھی۔ آپ فرماتے اس کے بعد بس کام سے کام۔ کہتے ایک رات کیا ہوا، مجھے کوئی حاجت ہوئی، تو آپ فرماتے میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اٹھا، تو کہتے جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو کیا ہے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہچکیاں بدی ہوئی ہیں۔ آپ فرماتے میرے دل میں خیال آیا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی درد نہ ہو جس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ تو آپ فرماتے تھوڑا سا میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو درد سے نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے یاد خدا میں رو رہی تھی۔ وہ قرآن پڑھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں وہ اندر رو رہی تھی، میں باہر رو رہا تھا۔ آپ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، لیکن میں اس بات پہ رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک لونڈی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو ایک اللہ کا ولی ہو کے سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے وہ اندر روتی رہی، میں باہر روتا رہا۔ فرماتے جب صبح کا وقت آیا نا، مناجات کا وقت آیا، اس نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے اور دعا کس طرح کرتی ہے، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ آپ فرماتے جب یہ جملے اس کی زبان سے ادا ہوئے تو میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اپنے جملے واپس لے، اور اس طرح کیا یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتی ہے ٹھیک ہے محمد حسین آپ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ اللہ باقاعدہ قرآن میں یہ مضمون موجود ہے، یحبہم و یحبونہ۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا وہ بے نیاز ذات ہے، ملکوں کا مالک ہے، شانوں والا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی تجھ جیسی لونڈی سے محبت کرنے کی؟ دے پھر دلیل اگر اس کو تجھ سے محبت ہے تو میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا۔ آپ فرماتے وہ آگے سے پھر مجھے کہتی ہے محمد حسین تجھے اور کیا دلیل چاہیے؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگا رکھا ہے نا، مجھ سے محبت ہے تو جگا رکھا ہے نا، تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دیا۔ یار کبھی طلب تو کرو نا یار، کبھی تو عشاء کے وقت سوتے دعا کر کے سو، کبھی یہ نیت رکھ کے سو لے یا اللہ جو مینوں بھی سرگی ٹھان کری، میں بھی سرگی دے سجدیاں دا مزہ لواں، میں بھی تو دیکھوں کہ سرگی سنا قرآن پڑھنے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے، سنا سرگی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اللہ مجھے بھی تو کبھی موقع دینا اٹھنے کا ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی شائل ہی نہیں۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، وہ ایک ہی کر لے ہی میاں، والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہتی ہے اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو
میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ اب فرماتے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا تھا، فرماتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اب ایک بات تو بتا۔ اب فرماتے وہ کہتی کیا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا میمونہ یہ بھیڑیے کا کام تو بکریوں کو کھا جانا ہے، یہ بھیڑیوں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ یہ صلح کب سے ہوئی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں آگے سے حضرت میمونہ مجھے کہتی ہیں اے عبداللہ، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ آؤ یار صلح کر لی ہے، ہاں حضرت آؤ، حضرت آؤ صلح کر لی ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے حضرت، اس کو ضائع نہ کرو حضرت، اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو حضرت۔ ہاں جی حضرت، یہ سب ختم ہو جانا ہے حضرت۔ وہ میاں مبارک صاحب نے لکھا تھا نا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لے تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے حضرت۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آؤ یار راضی کریے اپنے اللہ، آؤ حضور نبی علیہ السلام دی غلامی دا پٹا گل چ پا لئیے۔ غفلت ہے، سستی ہے حضرت، انہوں چھڑیے، نکلی ہے حضرت جی، یہ دے وچوں حقیقت ہے حضرت جی، پھنس گئے ہیں۔ ہاں، اور یہ تقریباً پچھلا ماہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ تھا۔ دیکھو حضرت جی کیسے لوگ تھے، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک آئینہ تھا، چینی آئینہ لکھا ہے کتابوں میں، تو آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت، محبوب علیہ السلام کی سنت ہے، آپ بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن بھائی دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں۔ اب تو بیویاں اتنا آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں حضرت۔ نا حضرت نکلو اس سے، نکلو حضرت اس سے، نکلو حضرت اس سے۔ وہ آپ بھی دیکھتے تھے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن خادم نہ صفائی کر رہے تھے، وہ صفائی کرتے کرتے حضرت سے وہ آئینہ ٹوٹ گیا آپ کے خادم سے۔ اب ادھر نماز کا وقت بھی قریب تھا، اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ لیکن خادم بھی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے نا، جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب کیا نا وضو فرما کے، تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ حضور وہ صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، وہ آگے سے عرض کیا کرتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا۔ اپنا نام ہی نکال دیا بیچ میں، یہ نہیں کہتے کہ میں صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا آئی سی ٹوٹ گیا۔ یہ نہیں کہ آپ ناراض ہوئے، آپ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا صاحب، اور کرتے ہیں از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا آیا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، اپنے یار نو یاد کریں گے۔ حضرت جی کتنے بڑے تھے یارو، از قضا، کبھی کبھی دل کرتا ہے تصویر بڑی حضرت ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست حضرت ہے۔ یہ اس لیے حضرت جی یاد کریے اپنے مالک نو، اپنے اللہ نو یاد کرو۔ جتنے بچے بیٹھے ہو حضرت جی، بس موضوع تو میرا خیر کچھ اور تھا، بس پھر ادھر سے چلتے چلتے پھر میں نے کہا چلو ادھر تو پھر ادھر ہی صحیح، یاد کرو حضرت جی، حقیقت ہے حضرت جی۔ اللہ قبلہ ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جنتیوں کو کسی بات کا غم نہیں ہوگا، اللہ جنتیوں کو اتنا عطا فرمائیں گے، لیکن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنتیوں کو بھی دکھ ہوگا تو صرف ان لمحات پہ ہوگا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے۔ تو یار ہمارا تو سارا دن غفلت میں گزر رہا ہے، ہمارا تو سارا دن غفلت میں گزر رہا ہے۔ نہیں، باوضو رہو، نماز دی پابندی کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، اپنے اللہ نو راضی کرو۔ حضرت جی ایک تو ہوتا ہے نا محبت میں یاد کرنا، جو صوفیہ کا انداز تھا۔ میں بس ایک بات کر کے گفتگو کو ختم کروں گا، ہمیں تو شکریہ کے طور پہ بھی اپنے اللہ، ہمارا تو دوسرا معاملہ ہے نا۔ میرے دادا شیخ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، بڑا سادہ سا انداز تھا آپ کا، اور آپ اپنے سادے انداز سے لوگوں کی بڑی صلاح فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت کے پاس نا بڑا امیر کبیر آدمی آ گیا، وہ آیا چلا گیا، پھر آیا چلا گیا، پھر آیا چلا گیا،
چوتھی بار جب آیا شاید اس کی ہدایت کا ڈر آ گیا تھا، کرم ہو گیا تھا پاک کی صحبت کی وجہ سے، اس کا نا یہ دانت ٹوٹا ہوا تھا سامنے والا یہ، اور جب چوتھی بار آ کے جانے لگا نا تو حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور وہ اس کو فرماتے ہیں بھائی تیرے کپڑے، آپ کے کپڑے اور آپ کی گھڑی، آپ کی جوتی، آپ کا کوٹ اور وجود سے آنے والی خوشبو بتا رہی ہے کہ اللہ نے واقعی پیسے دے رکھے ہیں، تو یہ آپ دانت کیوں نہیں لگوا رہے؟ دیکھیں نا دانت کے بغیر کتنے آپ برے لگ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بولی کی بات تھی دل سے نکلی تھی، اس کے سیدھے دل میں جا کے لگی۔ امیر آدمی تھا، گاڑی باہر کھڑی ہوئی، بات ہے 1981-82 کی، وہ اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے چالو سے دے لاہور چلا گیا، 1.5 ہفتہ وہاں دانت لگوا کے حضرت کے پاس آ گئے، اور آگے نے آپ کو منہ کھول کے دانت دکھا کے عرض کرتا ہے حضور ویکھو دانت سونا لگ گیا ہے۔ آپ ہی بڑے حیران ہوئے کہ بندے نے بڑا پیرا دیا ہے بات۔ اب اس کو خوش ہو کے کہنے لگے ویکھو حضرت جی دند بھی صحیح لگ گیا نا، تسی بھی کڈے سونے سونے لگن دے۔ بس حضرت نے اتنی بات کی تو شروع ہو گیا، اللہ حضرت کا مزاج تھا، اب کسی کی بات اتنی طویل نہیں سنتے، وہ شروع ہو گیا۔ حضرت آپ کو کیا بتاؤں جس ڈاکٹر نے یہ دانت لگایا وہ کتنا سونا تھا، اس کی ٹائی بڑی سونی، اس کا یہ بڑا سونا، اس کا وہ بڑا سونا، جیسے ہم کرتے ہیں۔ ابھی کسی سے کہا جائے نا جناب نواز شریف کی کتیا کرنی ہے، ہر بندہ تیار ہے۔ ابھی کسی کو کہا جائے جی عمران خان کے خلاف تقریر کرنی ہے، ہر بندہ تیار ہے۔ اور ابھی اگر کسی کو کہہ دیا جائے نا حضرت جی صرف 2 منٹ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، سارے ایک دوسرے کا منہ ایک لگ پائیں گے۔ ابھی کسی کو یہ کہہ دیا جائے بھائی صرف 5 منٹ حضور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ بولنا ہے حضرت جی، سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ اس نے بھی اسی طرح کیا، شروع ہو گیا حضرت، اور 10 منٹ لگا رہا، اور اینڈ پہ کیا کہتا ہے؟ اور حضرت وہ جو ڈاکٹر ہے نا اس نے ایک دانت لگانے کا مجھ سے 1000 روپیہ لیا ہے، اور اب تو 1000 ہے ہی کچھ نہیں نا، اور 1981-82 میں 1000 ہوتا کسی کے پاس تھا۔ جب وہ چپ ہو گیا، جملے ختم ہو گئے، تو پھر قبلہ بولے، آپ فرماتے ہو سنگیا جنہیں 1000 لایا کہ صرف ایک دند لایا ہے تو گن کے 10 منٹ تو دی تعریف کی تھی، وہ چلیا جنہیں لیا بھی کھ نہیں تے 32 لائے نہیں کدی وہی بھی اینی کی ہے۔ دیکھو تو صحیح ہے، دکھ یہ ہے کہ ہمیں سب یاد ہے، ہم بھولے ہیں تو اپنے رب کو بھول گئے، ہم بھولے ہیں تو حضور نبی علیہ السلام کو بھول گئے۔ اللہ زمین اس کی، آسمان اس کا ہے، ہر شے اس کی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بس وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اس لیے حضرت نہ بھولو اپنے اللہ کو، محفلوں میں بھی یاد رکھو، تنہائیوں میں بھی یاد رکھو، بازار میں بھی یاد رکھو، دکان میں بھی یاد رکھو، فیصلہ کرتے وقت بھی یاد رکھو، فیصلہ کرواتے وقت بھی یاد رکھو۔ اللہ آپ سب کی خیر فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ خوب حضرت جی اپنے اللہ کی یاد، خوب حضرت آج کر لو، وقت بڑی تیزی دے نال جاندہ پہ، وقت لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا۔ اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔